جی آپ اس کو یہ پی ٹی آئی کی مہم کو ہی دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، چاہے اس میں وہ وزن تھا یا نہیں تھا، لیکن کتنا سوشل میڈیا نے ہی جو ہے وہ جتایا ایک خاص یہ جو پارٹی ہے یا جو ان کے لیڈر ہیں. تو یہ جی جی مثال ہے بالکل. سوشل میڈیا سے کس قدر یہ پاورفل یا طاقتور ہے کہ لوگ اس پہ جو ہے اگر اس سلسلے میں کام کریں جو کہ جینوئن مسائل ہیں عورتوں کی، خواتین کے. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بہت ضروری ہے بات ہونا. جی جی، یہ خواتین کا دن کیوں ضروری ہے، اس میں آپ نے پورا ایک مضمون لکھا ہے، یہ میں پڑھنا بھی چاہ رہا ہوں ابھی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی 3 خواتین میں سے ایک عورت کبھی نہ کبھی اپنے شوہر یا کسی دوسرے مرد کے ہاتھوں جسمانی اور جنسی تشدد یا دونوں کا شکار ضرور ہوئی ہے. اسی طرح یو این ویمن کے 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 11 منٹ بعد ایک عورت یا لڑکی کو اس کے اپنے گھر کے افراد کی طرف سے جان سے مار دیا جاتا ہے. پھر اقوام متحدہ ہی کے 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کی 60% عورتوں کے لیے ان کا اپنا گھر غیر محفوظ ہے. ایسے ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں ہر روز تقریباً 800 خواتین کی دوران حمل پیچیدگیوں کی وجہ سے اموات واقع ہو جاتی ہیں. اس طرح یو این ویمن کے 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک نے سال 2024 میں صنفی مساوات کا حصول ممکن نہیں بنایا ہے. اس میں میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے ان کو ملے ہوئے ہیں حقوق اور وہ سکون سے رہیں. آپ میڈیا دیکھیں پاکستان کا یا ویسے آپ دیکھیں تو ان کا تو کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں. لیکن یہ عام لوگ جو نہیں جانتے یا جو یہ تنقید کرتے ہیں، وہ ان کو یہ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی ہو، ویمن رائٹ آرگنائزیشن کو ہو. تو ان لوگوں سے کیسے جو ہے ان کو بتایا جائے، اویئر کیا جائے کہ بھائی یہ اعداد و شمار ہیں، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ تو آپ ایسے ہی بات کر رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ پاکستان میں نہیں، یہ ویسٹ میں بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ حقوق مل چکے ہیں، لہٰذا اب فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ دن منانے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ یہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو سارے حقوق دے دیے ہیں، جب دے دیے ہیں تو اب یہ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں عورتیں، یا کون سے حقوق کے اوپر یہ جو ہے نا بار بار بات کرتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ اعتراضات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں یہاں پہ. ہمیں اکثر، مجھے بھی بڑے سننے کو ملتے ہیں کہ لیکن جب آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھتے ہیں جیسا آپ نے پڑھ کے بھی بتائے، تو صورتحال بالکل اس کے برعکس ہمیں نظر آتی ہے. اور اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو تو لگتا ہے کہ اس کا تو، جیسے ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کہ ایک نہیں روز اس پہ بات ہونی چاہیے، ایک دن کا یہ کام ہی نہیں ہے، اور مسلسل اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر شاید، کیونکہ وہ اتنے زیادہ ان کے اندر ایک پیٹریارکی کی جو اتنی زیادہ کنڈیشننگ اسٹرانگ ہے کہ وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ ڈینائل میں رہتے ہیں شاید. اور وہ اس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے جی جان بوجھ کے. اور ویسٹ کے بارے میں، جو ویسٹ کے ادارے ہیں ان کے بارے میں تو یہاں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وجہ سے جو ہے اس طرح کے اعداد و شمار دیتے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو ادارے کام کرتے ہیں اس حوالے سے ہیومن رائٹس پہ یا وومن رائٹس پہ، ان کو بھی یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو کسی ویسٹرن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یا انہی کے کہنے پہ یہ رپورٹیں بناتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا ان کے وہ ہم درست نہیں مانتے. پھر میں جب ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ ان کو نہ مانیں، تو ہمارے ارد گرد جو واقعات آج کل سامنے آتے ہیں خبروں کی صورت میں، مین اسٹریم میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ، تو ان کو ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کی فریکوینسی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ تو آپ کو بتانے کے لیے کافی ہیں. یہاں آ کے پھر وہ کچھ تو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ
جی یہ تو اب ہر جگہ ہی ہوتا ہے، کوئی ہمارے یہاں کو انوکھا تو نہیں ہو رہا، یہ کون-سی ایسی بات ہے؟ اور پھر وہ عجیب و غریب مثالیں دیں گے کہ جی مرد بھی اتنے مرتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، بیماریوں سے لوگ اتنے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں لوگ اتنے مر جاتے ہیں، تو اس پہ تو کبھی اس طرح سے آپ نے بات نہیں کی، لیکن یہاں پہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے یا یہ آپ ان اعداد و شمار کو لے کے آ جاتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے ایکسکیوزز ہی ہیں، اور ایک عام بندہ جو ہے جو کہ وہ ایک اتنی اسٹرانگ کنڈیشننگ کے اندر سے نکل کے آیا ہے، اس کے اوپر اثر اتنا زیادہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو اس کے اوپر سمجھانا، لیکن حل اس کا یہی ہے کہ آپ بار بار بتاتے رہیں، بار بار ان کو کہتے رہیں، بار بار یہ فیکٹس اینڈ فگرز، یہ اسٹیٹس ان کو دکھاتے رہیں، اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں اپنے بلاگز میں بھی یہ میں کوٹ کرتا ہوں، ابھی بک کے اندر بھی جو میں نے اس کے حوالے سے کیا، اگلی جو میری بک ہے وہ تو ہے ہی پوری ریسرچ بیسڈ، مطلب اس کے اندر کوئی میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، وہ ایک ریسرچ ہے، اور اس کے اندر میں نے اسی وجہ سے کوشش کی ہے وہاں پہ بھی فیکٹس اینڈ فگرس جو ہے نا ان کو زیادہ جو ہے وہ بتایا جائے، تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے بس کہ بار بار ان کو بتایا جائے تو کہیں نہ کہیں جا کے سمجھ آ ہی جائے گی۔